زندگی میں انسان کبھی کبھی ایسے دوراہے پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں نہ کوئی دلیل، نہ وجہ، نہ کوئی بحث اس پر اثر کرتی ہے۔ بس وہ تب اپنے دل کی ہی سنتا ہے، یہ جانتے بوجھتے کہ ضروری نہیں، بلکہ اگر ناممکن کا لفظ استعمال کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بعض لا حاصل چیزوں کی اتنی شدید خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہی وقت ہوتا ہے جب آپ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تیرے لیے تو کچھ ناممکن نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اندر روح پھونکی اور ہمارے رزق، عمر اور وقت کا فیصلہ کیا اور اپنی کتاب میں محفوظ کر لیا۔ ہمیں لاوارث پیدا نہیں کیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک گھر میں بہن بھائی بھی مختلف شکل و صورت کے ہیں۔ اس نے آپ کی صورت مختلف بنائی تو یقیناً وقت بھی مختلف اور بہترین بنایا ہوگا۔ صبر کا لفظ بولنے میں آسان ہے، لیکن کبھی اسے لبوں سے ادا کرتے ہوئے آپ نے نوٹس کیا؟ تو آج نوٹس کیجئے کہ صبر کہتے ہونٹ دونوں اطراف سے مکمل بند ہو جاتے ہیں، تو اس کا عملی مظاہرہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ صبر رونے پیٹنے کے بات کرنے سے نہیں آتا، بلکہ صبر کسی بھی ایسے واقعے یا صدمے میں خاموش ہو جانا اور بس اسی سے توکل کرنا کہ تو نے جو کیا بہترین کیا، یقیناً اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے یقیناً آپ کے لیے کوئی بہترین پلان بنایا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میرے نصیب کی خوشیاں مجھے ضرور ملیں گی۔ ایسی باتوں پر سوچنا اور کرنا چھوڑ دیجئے جن پر آپ کا اختیار نہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگ آپ کے متعلق اپنی رائے تبدیل کریں گے تو آپ یہ بات بھول جائیں۔ خود کو خوش رکھنا سیکھیں۔ آپ کی زندگی آپ کے اپنے لیے باعث راحت ہونی چاہیے۔ ہر چیز کی فکر اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا سیکھیں۔ اس کے باوجود مسئلے تو یاد آئیں گے، تو ایک کام کیجئے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ہر روز اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے، اگرچہ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے، کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن میری زندگی میں یہ کمی ہے، میرے مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اب میں نے اس متعلق فکر نہیں کرنی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میری زندگی میں وہ تمام معاملات جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، آپ آنے والے وقت میں انہیں دور کر دیں گے۔ مجھے جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، آپ میری زندگی سے وہ چیزیں نکال دیں گے۔ ان باتوں کا یقین آپ کو تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے روز مکالمے کی صورت میں گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات سے سبق نہیں سیکھتے، بس یہی سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو کبھی یہ سوچا کہ اس واقعے سے شاید اللہ نے آپ کے سامنے بہت سی حقیقتیں عیاں کی۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے آئی، شاید بہت سے مثبت لوگ آپ کی زندگی میں آئے، اور شاید یقیناً اسی میں اللہ کی آپ کے لیے بہتری تھی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ایک تکلیف سے گزار کر آپ سے جڑے رشتوں کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ انسان کمزور اور بے بس ہے اور بجائے غور کرنے کے واقعات کو ان کی ظاہری شکل میں دیکھتا ہے۔ محبت کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن محبت کو زندگی کا روگ نہ بنائیں۔ روگ کا علاج ممکن نہیں۔ ایسی محبت کبھی بھی باعث راحت نہیں ہوتی جس میں آپ کی شخصیت کے ٹکڑے ہو جائیں۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو تحفظ اور عزت کا احساس ہو۔ محبت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی شخصیت نکھرے، آپ روز بروز خود پر توجہ دیں۔ اور اصل محبت جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی باعث سکون ہے، وہ ہے رب کی محبت۔ آپ سب نے تھرڈ لا آف موشن تو پڑھا ہی ہوگا، فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ تو محبت میں بھی یہی فارمولہ اپلائی کیجئے، یو ول سون گیٹ دا ریزلٹ۔ رب کی محبت ہی بس محبت کہلانے کے لائق ہے۔ اگر آپ کسی انسان کے چھوڑ جانے یا دھوکہ دے جانے کی وجہ سے خود کو اذیت دے رہے ہیں تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ جو آپ کو دھوکہ دے کر اپنی زندگی میں خوش ہے، اس کا انتظار ہے آپ کو۔ اس نے آنا ہوتا تو جاتا ہی کیوں؟
اور اگر آ بھی جائے گا تو کیا وہ پھر دھوکہ دے گا۔ انسان کبھی بھی سکون نہیں دے سکتا۔ سکون دینا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ سکون، راحت بس وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ آپ سے آپ کا رب اتنی محبت کرتا ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں، اور آپ اپنے آپ کو ایک ایسے ناقدر انسان کے لیے بے مول کیے بیٹھتے ہیں۔ تو سوچیں، اس رب کی محبت آپ کو اس اذیت میں رہنے نہیں دے گی، مگر آپ کو خود بھی کوشش کرنی ہوگی۔ اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ کے رب نے ہر بار آپ کو مسائل سے نہیں نکالا۔ آپ کی لاکھ نافرمانیوں کے بعد بھی اس نے آپ سے منہ نہیں موڑا۔ وہ آج بھی آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے، آپ کے پلٹ آنے کے انتظار میں۔ تو پھر جائیں اس رب کی محبت کی طرف اور انسانوں کی محبت کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، کیونکہ رب کی محبت کے آگے انسانوں کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔